کریئر کاؤنسلنگ اس دور کا بڑا اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں والدین بھی پریشان ہیں، اساتذہ بھی پریشان ہیں، بچے بھی پریشان ہیں۔ تو کریئر کاؤنسلنگ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کب شروع ہونی چاہیے؟ تو اس بارے میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے تو اس کا حل نکال لیا ہے، اس لیے وہ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ تو پہلے دن سے ہی جب بچہ اسکول میں جاتا ہے وہاں سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، بچے کو مختلف ٹیسٹ دیتے ہیں، مختلف طریقے سے اس کا ایپٹیچیوڈ جو ہے وہ جانچتے ہیں، اور اس کے بعد اسے اسی قسم کے سبجیکٹ وہی شعبہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس میں خاص قسم کا ہر انسان میں ایک ٹیلنٹ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، جسے کئی دفعہ والدین نے پہچاننا ہوتا ہے، اساتذہ نے پہچاننا ہوتا ہے، اداروں نے پہچاننا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ بچے نے خود بھی پہچاننا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے جیسے ملک میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ بچوں کو داخلے کے وقت ان کا کوئی ایسا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہو، کوئی سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہو تاکہ انہیں ہم اس شعبے کی طرف گائیڈ کر سکیں جس کی طرف اس کا ایپٹیچیوڈ ہے۔ تو یہ جو ان بورن ٹیلنٹ کی بات کی ہے میں نے، مثلا اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو بنایا، صحرا کے لیے بنایا۔ اونٹ کا ایک کوہان ہوتا ہے، چونکہ صحرا میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو وہ اونٹ اس میں ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اس کی اونٹ کی پلکیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، چونکہ صحرا میں جب ہوا چلتی ہے، تیز آندھی چلتی ہے تو وہ آنکھوں میں وہ مٹی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی پلکیں بنائی ہیں۔ اس کے علاوہ اونٹ کے جو پاؤں ہیں وہ فلیٹ ہوتے ہیں، چپٹے ہوتے ہیں، اور اس سے وہ اسی لیے اسے ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، چونکہ وہ ریگستان میں بڑی آسانی سے ان پاؤں کے ساتھ چل سکتا ہے۔ اس طرح یہ کام گھوڑا نہیں کر سکتا صحرا میں، اور اونٹ جو ہے یہ کام میدان میں نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، تو اس کے مطابق دوسرا بندہ کریئر کا فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی مشورہ نہیں دے سکتا کہ اس بچے کو، طالب علم کو کیا کرنا چاہیے۔ یا تو وہ اپنی صلاحیتوں کو خود پہچان سکتا ہے، یا اساتذہ اسے گائیڈ کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی سائیکالوجسٹ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں میٹرک کے بعد جب نمبر آ جاتے ہیں بچے کے تو اس کے بعد اسے ایف ایس سی میں داخل کروا دیا جاتا ہے۔ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تو اس کے ایپٹیچیوڈ کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو تین باتیں کریئر کاؤنسلنگ میں بڑی اہم ہیں، ہونی تو یہ آغاز سے چاہیے تھی، لیکن بہرحال اس میں نمبر 1 آتا ہے ٹریٹس آتی ہیں کہ پرسنالٹی کئی قسم کی، ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ کئی قسم کی، جن میں 5 قسم کی پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ ٹریٹس، ہر پرسنالٹی کی ایک شخص کی سٹرکچرڈ پرسنالٹی ہے، ایک انسٹرکچرڈ ہے۔ یوں کہہ لیں کہ ایک شخص ڈسپلنڈ ہے، دوسرا انڈسپلنڈ ہے، تو وہ دونوں کے اگر نمبر ایک جیسے بھی آ جائیں ایک مضمون میں، اس کے بیالوجی میں دونوں کے نمبر برابر کے آ جائیں، لیکن وہ نمبر برابر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں ہی ڈاکٹرز کی طرف انہیں داخل کروا دیا جائے۔ سٹرکچرڈ پرسنالٹی والے کو اور فیصلہ کرنا پڑے گا، انسٹرکچرڈ کو اور فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ابیلٹی آتی ہے جسے پوٹینشل کہتے ہیں۔ تو جب وہ فیصلہ ہوگا، اگر وہ فیصلہ بھی کر لے، ایک بندے کا شوق ہے کہ میں جو ہے وہ ہاکی کھیلنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا شوق ہے، ایپٹیچیوڈ ہے اس کی طرف، لیکن اس کے پاس اس کی ٹانگیں بھی صحیح سلامت ہونی چاہیے، وہ دوڑ بھی سکے،
وہ دوسروں کو کمپیٹ بھی کر سکے، تو ایپٹیچیوڈ کے ساتھ ساتھ ابیلٹی اور پوٹینشل بھی ہونا چاہیے۔ تو تیسری بات ویلیوز آتی ہیں کہ مختلف شخصیات جو ہوتی ہیں، نمبر چاہے مضامین میں برابر کے آ گئے، لیکن ان کی اقدار مختلف ہوتی ہیں ہر بچے کی۔ کوئی زندگی میں زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، کوئی اپنی سیلف اسٹیم کو، سیلف رسپیکٹ کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، تو ان کو اپنے اپنے مزاج کے مطابق شعبے کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ کریئر کاؤنسلنگ میں یہ 3 باتیں، ٹریٹس پرسنالٹی کی کیا ہیں، اور اس میں ابیلٹی ان کے بارے میں ہے یا نہیں ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ شخصیت کن اقدار کی حامل ہے۔ ان تینوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہیے۔